میں بھی کہتا ہوں جی میرے بندے، جی میرے بندے، جی میرے بندے، کیا بات ہے، بول تو صحیح، آیا تو میری طرف ہی ہے نا، کہاں جا سکتا ہے، آیا تو میری جانب ہے، مجھے یہی خوشی ہے کہ تو لوٹ کر تو میری طرف آیا ہے، جی میرے بندے، قَبَئِنْ ذَكَرَنِي فِي مَالَئِنْ، جب تم مجمع میں مجھے یاد کرتے ہو، کس میں؟ مجمع میں مجھے یاد کرتے ہو، کہتا ہے ذَكَرْتُهُ فِي مَالَئِنْ خَيْرٍ، میں اس سے بہتر مجمع میں فرشتوں میں تمہیں یاد کرتا ہوں، اور وہاں کیا کہتا ہوں؟ دوسری بات کرتا ہوں، وہاں کیا کہتا ہوں؟ کہتا ہوں فرشتوں تم تو کہتے تھے یہ جھگڑیں گے، یہ خوریزی کریں گے، فساد انگیزی کریں گے، کس تو خو کریں گے، دیکھتا نہیں میری بارگاہ سے نافرمانی کر بیٹھا ہے، گناہ کر بیٹھا ہے، مگر دیکھ رو رو کر مجھے منا رہا ہے، اسے اس بات کا شعور ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے، اس کو اس بات کا شعور ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے جس نے اس کی پکڑ کر لی ہے، اگر کر لی تو کوئی بچانے والا نہیں رہے گا۔ اس مقام پر جب سوچتا ہے، رب کہتا ہے اس کے اس شعور کی وجہ سے اور اس کے دل کے اخلاص توبہ کی وجہ سے جاؤ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ اور ابھی تو رحمتوں کا سلسلہ بٹا ہی نہیں، ابھی تو شروع ہوا ہے، آگے سنیے، کہتا ہے وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ، اگر کوئی بندہ میری جانب ایک بلشت پڑتا ہے نا، کتنی؟ ایک بلشت، رب کہتا ہے تَقَرَّبَ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، میں اس کی جانب ایک بازو پڑتا ہوں، ایک بازو نہ پڑتا ہے، مالک تجھے ہماری پرواہ کیوں ہے؟ کہ پرواہ تمہاری نہیں اپنے محبوب کی ہے جسے زبان دے بیٹھا ہوں، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب تجھے راضی بھی تو کرنا ہے، تجھے راضی بھی تو کرنا ہے، تو پرواہ تمہاری نہیں ہے، پرواہ مصطفیٰ کی ہے جس کی غلامی کا کام تم اپنے گلے میں ڈالے ہو، جس نے رو رو کر مجھ سے تمہاری بخشش کے پروانے طلب کیے۔ کہا اچھا آگے چلیے، کہا تقرب الیہ وَإِن تقرب الیہ ذراعًا، اگر میری جانب ایک بازو آتا ہے، کہتا ہے تقربت الیہ باعًا، میں تیری جانب دو بازو، دو بازو کون بڑھتا ہے؟ رب، مالک تو کتنی دور تو کبھی بھی نہیں ہوا، کہا نہیں میری رحمت تیری جانب آ جاتی ہے، تیرے دل کے اندر تڑپ آ جاتی ہے کہ آجا مالک کو منا لے، اور اگلی بات تو رب نے رحمتوں کی انتہا کر دی مصطفیٰ کی رحمت کے صدقے، کہا وَإِنْ آتَانِ يَمْشِي آتَيْتُهُ هَرْوَلًا، کہ بندے تو میری جانب چل کر آتا ہے، کس پر آتا ہے؟ چل کر آتا ہے، اور رب کہتا ہے ذرا روح کے کانوں سے سننا شب قدر کے باسیو، شب قدر کی رات میں شب زندہ دارو، ذرا دل کی قربتوں کو ذرا جگا لو، غور سے سنو، اس کی صدا آتی ہے کہ جب کوئی بندہ اس کی جانب چل کر جاتا ہے وہ کہتا ہے میں دوڑ کر تیری جانب آتا ہوں، رب دوڑ کر آتا ہے، رب دوڑ کر اس کی رحمت تمہیں اپنے حیط ادراک میں لیے ہوئے ہے، ہیتا محبت میں لیے ہوئے ہے، ہیتا رحمت میں لیے ہوئے ہے۔ اچھا مالک تو پھر اس رحمت کی نشانی کیا ہے؟ کہا وہ رونے والا بن جاتا ہے، اسے رونا نصیب ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں چھلک پڑتی ہیں، اس کے دل میں خستگی آ جاتی ہے، اور یاد رکھو ایک زمزم ہے جو کعبے کو دھوتا ہے، میں نے کہا نا یہ دل رب کی جلوہ گاہ ہے، اور رب کا سب سے جو ذریعہ جلالت اور جلال اس کی شان کے مطابق کرموں کا وہ کعبہ ہے، تو عارفین کہتے ہیں ایک دل کا کعبہ ہے جس کے زمزم ہی آنسو، ان آنسوؤں سے یہ دل کا کعبہ صاف ہوتا ہے۔ آؤ اس رات میں جاگنے والوں سید عائشہ صدیقہ کا پیغام لیتے جاؤ، انہوں نے کہا آقا سے پوچھا آقا جب رب کی رحمت اتنے قریب آ جائے تو کیا مانگے؟ کہا عائشہ کچھ نہ کرنا، ایک چیز فوراً مانگ لینا۔ کہا کیا مانگے؟ کہا مالک سے معافی مانگ لینا۔ کہنے والا کون ہے اور جسے کہا جا رہا ہے وہ کون ہے کہ جس کی شان میں آیتیں آئیں، جس کی فتح و عصمت پر وہ سید عائشہ صدیقہ کو دعا سکھا رہے ہیں، اللہم انک عفو، پہلے سائے سخی کی تعریف کرو، کہو مالک تو معاف کرنے والا ہے، پھر تعریف کر کے پھر تعریف کرو تحب العفو، اور معافی سے محبت کرتا ہے، اور پھر فوراً ہی اپنا سوال ڈال دو، کہو فاعف عنی، مولا مجھے معاف کر دے، فوراً سوال ڈال دو، اور جو اس کی بارگاہ میں سوال ڈالتا ہے خالی نہیں ہوتا۔ آؤ
اس شب قدر کی رات میں جمع ہونے والوں، حضور قبلہ صوفی برکت علی صوفی انور مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے اور دامت برکات مالیہ سے، رحمت کا لفظ صرف زندوں کے لیے یا جانے والوں کے لیے نہیں ہوتا، زندوں کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمتیں برسیں ان پر، برس نہیں ہے تو سب آپ نسبت والے، اس کو صرف سبقت لسانی نہ سمجھ لیجیے گا، یہ ایسے ہی ہمارے ہاں تاثر ایسا ہے نا، بہرحال میں نے بتا دی تو عرض کر رہا ہوں ان کی نسبت والو، ان کی نسبت کیا ہے؟ یہ دل اللہ کے ذکر کی ضربوں سے اس کی جلووں کی اماجگاہ بن جائے، اس لیے آپ ذکر کرتے ہیں۔ یہ جو ذکر کبھی کھڑے ہو کر کبھی دائیں کبھی بائیں، یہ قرآن کہتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی کھڑے ہو کر کبھی بیٹھ کر، یہ وجد کی کیفیت قرآن سے ثابت ہے، وجد کی کیفیت میں ذکر کرتے ہیں۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ کاروبار مل جائے، مقصد تو یہی ہے، فلاں مل جائے، مگر کبھی یہ کر کے ذکر کیا کرو کہ مولا مل جائے، مالک مل جائے۔ حضرت ذوالنون مصری، آپ کے بھائی حضرت عبدالباری ایک دن جا رہے تو بچے ایک جوان کو کنکر مارے، صوفیاء کی مجلس ہے اس لیے ایسی بات سناتا ہوں، کنکر مارے، کنکر مارے تو پوچھا بچوں انہیں اسے کیوں مارتے ہیں؟ اس نے کہا میں اس کو اس لیے مار رہا ہوں، انہیں اسے اس لیے مارتے ہیں، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں رب کو دیکھتا ہوں، رب کو دیکھتا ہوں۔ ذوالنون مصری نے حضرت عبدالباری، دونوں بھائی ہیں، پکڑ لیا، کہا عبدالباری یہ تو ہمارے والا بندہ ہے، آؤ ملاقات کریں، آؤ ہمارے والا بندہ ہے، آؤ ملاقات کریں۔ سامنے گئے تو وہ کہتے ہیں شاب وسیم، وہ ایک بڑا ہی خوبصورت جوان تھا اور معرفت اس کے پیشانی سے ٹپک رہی ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا لوگ کہتے ہیں کہ تو دعویٰ کرتا ہے کہ تو مالک کو دیکھ رہا ہے، وہ کہتا ہاں مالک کے جلوے میرے دل میں بستے ہیں، اور اگر اس کے جلوے ایک لمحے کے لیے بھی میری آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں تو میں مر کیوں نہ جاؤں، میں مر کیوں نہ جاؤں، میں ختم کیوں نہ ہو جاؤں، اس کی جلووں کو تکتا ہوں۔ کہا تجھے یہ مقام کیسے ملا؟ تو وجد میں آ گیا، اس نے شعر کہے، شعروں کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ لوگوں جب حبیب کی طلب دل میں آ جائے سمجھ لو کہ حبیب تمہیں یاد کیے ہوئے ہیں، جب بھی تمہیں اس کی ملاقات کا شعور آ جائے اور تم اس کی ملاقات کے لیے رو، سمجھ لو کہ وہ تمہیں تک رہا ہے، وہ پسے دیوار اپنے نالہ شیوا اپنے عاشقوں کا سنتا ہے، پسے دیوار سنتا ہے۔ جب اس مقام پر پہنچ جاؤ تو پھر رب باری تعالیٰ دل کی آنکھیں کھول دیتا ہے اور تو اس کے جلووں کو دیکھتا ہے۔ اور کہا حضرت ذوالنون مصری نے پوچھا ایسا یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ مجنون کیوں کہتے ہیں؟ حل انت مجنون، کیا تو پاگل ہے، کیا تو مجنون ہے؟ اس نے کہا ہاں میں ہی مجنون ہوں، میں دنیا والوں کے لیے مجنون ہوں، دیوانہ ہوں، مگر عرش والوں کے لیے فرزان ہوں، عرش والوں کے لیے ان کا محبت والا ہوں، کیونکہ میں رب کا عاشق ہوں۔ کہا اچھا، کہا آخری بات بتا تجھے یہ مقام ملا کیسے؟ اس نے کہا جب سے اس نے میرا نام اپنے دیوانوں میں لکھا ہے تب سے میرا یہ مقام ہے کہ میں رب کے جلووں کو تکتا ہوں۔ آؤ ذکر کے جلووں سے خود کو منور کرو، حضور کی صلاتوں کو ضائع نہ کرو، یہ رب کا کرم مصطفیٰ کا کرم ہے۔ نسبتوں والو ان نسبتوں کی خیرات سالک بنو، دنیا کے دعوے دار نہ بنو، یہ تو مل ہی جائے گا، رزق جو لکھنا ہے مل ہی جائے گا، جب اس کے بنو گے تو ہر شے ملے گی۔ صوفی صاحب کی زندگی کبھی پڑھ کر دیکھو، آپ لوگ صرف مرید ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہمیں شعور رہتا ہے، ان کی زندگی شروع سے پڑھ کے دیکھو، ان کی اپنی آستانے سے محبت دیکھو، پیر خانے سے محبت دیکھو، اور پھر آج سے 25-30 سال پہلے چلے جاؤ اور اس سے بھی پہلے پیر صاحب ان کی محبت دیکھنا، وہ کس مقام پر تھے اور آج اللہ نے ان کو اس کرم سے کس مقام پر کھڑا کیا۔ مرید اس لیے نہ منع کرو، میں بڑی کھری بات کرتا ہوں، کڑوی لگے تو لگے، مرید اس لیے نہ منع کرو کہ دولت آئے گی، مرید اس لیے بنا کرو کہ مصطفیٰ کی قربت ملے گی، مرید اس لیے بنا کرو کہ رب کی محبت ملے گی، جس کو یہ مل گیا اسے سب کچھ مل گیا۔ یہی نسبتوں کا پیغام ہے اور نسبتیں یہی چاہتی ہیں کہ آج کی رات مالک کو منا لے، وما علیک الا البلاغ۔
سبحان اللہ. بہت خوبصورت انداز میں حضرت علامہ صاحب خطاب فرما رہے تھے. اللہ تعالی ہمارے دلوں کو نرم فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں ایسی حب عطا فرمائے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے ہم وقت تڑپتے رہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے صدقے سے ہم سب کے دامن دل کو اللہ تعالیٰ نیک مقاصد سے اور اس آرزو پہ جس کے صدقے سے اللہ نے ہمیں اپنا بنایا ہے پوری فرمائے. درود پاک سبھی حضرات. اے صاحب لولاک تیری شان کے صدقے مجھ جیسا گناہگار طلبگار مدینہ طلبگار مدینہ طلبگار مدینہ. اے صاحب لولاک تیری شان کے صدقے مجھ جیسا گناہگار طلبگار مدینہ طلبگار مدینہ طلبگار مدینہ. اے عظمت افلاک تیری شان کے صدقے دو جگ تیری املاک تیری شان کے صدقے ہر عیب سے تو پاک تیری شان کے صدقے قدموں کی ہوں میں خاک تیری شان کے صدقے تیری شان کے صدقے. اے صاحب لولاک تیری شان کے صدقے مجھ جیسا گناہگار طلبگار مدینہ طلبگار مدینہ طلبگار مدینہ. تو شاہ بھی عالی تیرا دربار بھی عالی تو شاہ بھی عالی تیرا دربار بھی عالی تو رحمت کل تیری سخاوت بھی نرالی. محتاج و غنی شاہ و گدا سب ہے سوالی جو آگے اگر پر نہ گیا لوٹ کے خالی نہ گیا لوٹ کے خالی نہ گیا لوٹ کے خالی. اے صاحب لولاک تیری شان کے صدقے مجھ جیسا گناہگار طلبگار مدینہ طلبگار مدینہ طلبگار مدینہ. پلے میں ہمارے نہ یہ مال ہے نہ یہ زر ہے ٹکڑوں پہ تمہارے ہی غریبوں کی گزر ہے. پلے میں ہمارے نہ یہ مال ہے نہ یہ زر ہے ٹکڑوں پہ تمہارے ہی غریبوں کی گزر ہے. ٹکڑوں پہ تمہارے ہی غریبوں کی گزر ہے. ہم ہماری تیری شان قریبی پہ نظر ہے تیری شان قریبی پہ ہماری تو نظر ہے. اے صاحب لولاک تیری شان کے صدقے صاحب لولاک تیری شان کے صدقے مجھ جیسا گناہگار طلبگار مدینہ طلبگار مدینہ طلبگار مدینہ. آقا کی بارگاہ میں اب ہم اپنا دامن پیش کرنے لگے ہیں اور انشاءاللہ آج کی شب ہم گنبد خضرا کی زیارت اور طواف بیت اللہ شریف کی خیرات یہ مل جائے گا تو سب کچھ مل جائے گا. اللہ ہم کو بھی مدینے کی زیارت ہو میسر ہم بھی ہو سلامی تیری سرکار میں جا کر ہوتے ہیں جہاں شاہ و گدا دونوں برابر. اب آنکھوں سے دیکھے اس دربار کا منظر دربار کا منظر